بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب زہرا کاظمی، ظہیر اور شبیر کے حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، تہلکہ خیز خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ ظہیر اور شبیر جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں اور خوش بھی ہوں گے اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اب یہ کیس اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ لیکن جیل میں جانے کے بعد دونوں کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ ظہیر اور شبیر جن کو آخری لمحے تک اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ جیل نہیں جائیں گے، ان کو جتنی یقین دہانی کرائی گئی، جتنی باتیں بتائی گئیں، جتنی پٹیاں پڑھائی گئیں، اس میں یہ تھی کہ بھائی اس ملک میں عدالتیں صحیح طور پر کام تھوڑی کرتی ہیں، اس ملک میں انصاف کا بول بالا تھوڑی ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے مجرم چھوٹ جاتے ہیں تو تم لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا، تم لوگ بھی چھوٹ جاؤ گے۔ ان کا برتاؤ، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا طرز عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ جیل نہیں جائیں گے۔ لیکن اب جب جیل گئے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا جناب، جب مصیبت پڑتی ہے تو بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اگر اس مثال کو اگر آپ نے عملی شکل میں دیکھنا ہے تو جناب یہ اس کیس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہوا کیا ہے جناب، ظہیر اور شبیر کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وہ اختلافات اس لیے شدت اختیار کر گئے کہ دونوں اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، اور اس اختلافات کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ شبیر کی بیگم ہے۔ شبیر کی بیگم کا ہی ماننا ہے، شبیر کی بیگم اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ جناب جو کچھ ہوا، لڑکی بھگائی ظہیر نے بھگائی اگر بھگائی تو، لڑکی کو اغوا کیا ظہیر نے کیا اگر کیا تو، لڑکی سے شادی کس نے کی ظہیر نے کی اگر کی تو، نکاح جو کیا وہ ظہیر نے کیا، جعلی نکاح اگر کیا، یہ تمام چیزیں ظہیر ہے نا، ظہیر کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو میں، میرے بچے اور میرا شوہر، یہ شبیر کی بیگم سوچ ہے، اور یہ باقاعدہ میسج پہنچایا گیا ہے۔ میں باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جناب شبیر کی بیگم نے یہ بات کہی ہے کہ میں، میرے بچے اور تم یعنی اس کا شوہر اس چیزوں کو کیوں بیئر کریں، کیوں برداشت کریں۔ اگر ظہیر نے کیا ہے تو ظہیر کو برداشت کرنا چاہیے، ظہیر کو قانون کے کٹہرے میں ہونا چاہیے، ظہیر کو سزا ملنی چاہیے۔ میرے بچے کسی اور کے جرم کی سزا کیوں بھگتیں؟ یہ بات آپ اگر دیکھا جائے تو آنیسٹلی قابل قدر بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے۔ اگر ظہیر نے سارا کام کیا اور شبیر نے اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں کیا تو جناب اس کے بچے اس ساری چیزوں کی قیمت کیوں ادا کریں؟ باپ جیل میں ہے۔ اچھا ابھی میں آپ کو ایک اور چیز ہی بتا رہا ہوں، ابھی منڈے کو ان دونوں کی درخواست ضمانت کے حوالے سے سماعت ہونے جا رہی ہے، درخواست جمع کرائی گئی، لیکن اس درخواست میں کتنا بڑا دھچکا ظہیر اور شبیر اور وہ جو اس وقت شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں نا، ان کے ترجمان جو وہاں پر دلہن بن کے باتیں کرتے ہیں، ان کے فرنچائزرز مختلف شہروں میں کھلے میں، ان کو بہت بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے، کیونکہ 7 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا اس میں عدالت نے خود ایسے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر یہ پٹیشن دائر بھی کریں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑ جائے گی۔ پہلے آپ کو ایک ڈیٹیل میں چیز سمجھنی ہوگی، کوئی بھی مظلم ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا جرم کیا ہوتا ہے، عدالت لینینسی کا مظاہرہ کرتی ہے، ملزم اور مجرم کے حقوق کا بھی تحفظ یقینی بناتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو سب سے پہلے مد نظر رکھتی ہے کہ کوئی بھی اس کیس کے ایویڈنسز یا دوسری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ عدالت اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے۔ اب ہوا کیا، جو عدالت کے ریمارکس نکل کر سامنے آئے اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے، 7 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ ظہیر اور شبیر نے عدالت کو گمراہ کیا۔ جب ظہیر اور شبیر ضمانت پر باہر تھے تو انہوں نے زہرا کاظمی مغویہ بچی کے والد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور رابطہ کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر انفلوئنس جھاڑنے کی کوشش کی، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور یہ ثبوت اور گواہ کو مینوپولیٹ کرنے کے زمرے میں آیا۔ پھر جناب جبران ناصر صاحب نے کہا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کروائی، پروٹیکشن بیل، لیکن جب پروٹیکشن بیل کراتے ہیں تو آپ کو عدالت میں آنا پڑتا ہے، وہ عدالت میں آئے نہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ ایک اور عدالت سے ضمانت لی، پروٹیکشن بیل، پھر یہ عدالت میں آ کے انہوں نے خود کو سرنڈر کیا۔ تو یہ عدالت کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ عدالت خود اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ وہ اسکرین شاٹس، واٹس ایپ کے میسیجز جو تھے نا کہ مجھ سے بات کر لو، میں یہاں پر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، آ کے مجھ سے مل لو، بات کر لو، یہ مہدی کاظمی صاحب کو میسیجز فارورڈ کیے جا رہے تھے،
اور جب یہ میسیجز فارورڈ کیے جا رہے تھے تو اس کے اسکرین شاٹ مہدی کاظمی صاحب نے لے لیے تھے, رپلائی انہوں نے کیا نہیں تھا. پھر ویڈیوز نکل کر سامنے آئی, ان ویڈیوز کا بھی جھانسا دیا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا کہ اگر بات نہیں کی, اگر بات نہیں بنی تو یہ ویڈیوز, یہ تمام چیزیں لیک کر دی جائیں گی. تو اس وجہ سے پیر کو جو ان کی درخواست ضمانت ہے وہ میری نظر کے مطابق, جتنے میں نے وکلا سے بات کی ہے, جتنی بات چیت میری ہوئی ہے, جو ان کا علم کہتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی, ان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا کیونکہ یہ باہر نکل کر لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک خبر اور نکل کر سامنے آ رہی ہے, وہ بھی آپ سن لیجئے. کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک بہت ہی زیادہ باوثوق ذرائع سے اس بات کو تصدیق کی جا رہی ہے کہ ایک اہم شخصیت جو کہ اثر و رسوخ رکھتی ہے اس کو بیچ میں ڈال کے ان دونوں کی ضمانت کروائی جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ انہی ماں کے بچے ہیں نا جن ماں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. پھر یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, آپ ذرا سوچیے اس بات. اور اس سارے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ جو شبیر کی بیگم ہے, لیکن خیر کہتے ہیں نا ان جو دو بھائی ہوتے ہیں ان کی دو بیگمات ہوتی ہیں, ان کی آپس میں نہیں بنتی, تو ظاہر سی بات ہے شبیر کی بیگم اس سارے معاملے میں ظہیر کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظہیر کے لین دین کی ہیں. ظہیر ہی سارا وہ بندہ ہے جس نے تمام چیزوں کو اسپیکولیٹ کیا ہے, سارا جرم سر انجام دیا ہے, اور شبیر اس سارے معاملے میں صرف سہولت کا ہے. اس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے گا, اتنا آگے چلا جائے گا, تو اس نے شاید دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا اور اس کو نہیں تھا کہ یار میں کسی طور پر بچ جاؤں گا. لیکن دونوں اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں, دونوں کافی زیادہ مشکل حالات میں, کافی زیادہ پریشانی کے حالات میں, حالت ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے, 14 طبق روشن ہوئے ہیں. بیماری نہیں ہے لیکن حالت بہت خراب ہے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو ہم عام فہم میں استعمال کرتے ہیں, وہ ٹائر کی ٹیوب ہوتی ہے نا, جو وہ والا معاملات یہاں پر ہو رہے ہیں. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.